اللہ رسول الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ۔ اللہ پاک جل مجدہ کا فضل و کرم کہ اس رب کریم نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب سید عالم تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے جشن کا جلوس نکالنے کی توفیق رفیق عنایت فرمائی۔ مالیگاؤں یہ وہ عظیم شہر ہے جس میں 100 برس سے زائد زمانہ گزر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے موقع پر آن بان شان کے ساتھ جلوس نکالتے رہے اور انشاءاللہ العزیز صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا۔ بہت سارے رکاوٹیں اور بے شمار تکالیف بھی درپیش ہوئی، لیکن وہ سب کائی کے مانند چھٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جشن ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس نکالنے میں ہم سب کو کامیاب بنایا۔ تمام بزموں، کلبوں اور مالیگاؤں کے تمام باشندوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کا ثبوت دیا۔ جلوس میں جس بھی حیثیت سے حصہ لیا، اللہ اس کا صلہ ان کو عطا فرمائے۔ خاص طور پر خانوادہ الحاج حسین سیٹھ جوان، آج سے نہیں، میں 1980 سے میں دیکھتے چلا آ رہا ہوں کہ اس خانوادہ کے لوگ سنیت کے لیے تن من دھن کی قربانی دیتے رہے ہیں۔ جب کبھی سنیت پر کوئی الغار ہوا تو سینہ سپر کھڑے ہو کر کے اس خانوادہ کے افراد نے اس کو حل کیا۔ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کے جنرل سیکریٹری الحاج محمد یوسف الیاس حالات کے نرنگی کی بنیاد پر بروقت ہمارے سامنے موجود نہیں تھے، لیکن ان کے برادر اصغر الحاج ذوالفقار عرف جلو سیٹھ، انہوں نے کمان سنبھالی اور نہایت ہی حسن تدبیر سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے شان پاک میں نکلنے والے جلوس میں سارا انتظام کر کے اہل دنیا کو یہ بتا دیا، تمام لوگوں کو بتا دیا کہ ہم ابھی پیچھے نہیں ہیں۔ اللہ نے ہم کو وہ طاقت و قوت دی ہے، جذبہ حوصلہ دیا ہے، ہم اپنے نبی کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں۔ ہم اس خانوادے کا تہہ دل سے آل انڈیا سنی جمعیت العلماء اور تمام اراکین کی جانب سے بھرپور شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خالق کائنات اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہر آنے والی مصیبت اور بلا کو دور فرما دے اور دین متین کی خدمت کا جذبہ صادق اور حوصلہ عطا فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اٹھا ہے آدمی جب عزم آہنی لے کر، قضا بھی آئی تو پیغام زندگی لے کر، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ کل
عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تاریخ ساز جلوس کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ اللہ کا بے پناہ کرم و احسان ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو اپنے نبی کی 1500 سالہ ولادت کا جشن منانے کا موقع میسر کیا۔ اس 1500 سالہ جشن کے لیے جس طریقے سے تمام عالم اسلام میں تمام لوگوں میں ایک جوش و خروش تھا، لیکن کہا جاتا ہے، علماء سے سنا ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی اس وقت شیطان دہاڑے مار مار کر روتا تھا۔ تو سیدھی بات ہے کہ جب ایمان والوں کی خوشی کا موقع آئے گا تو شیطان روئے گا۔ اس بار بھی جس طریقے سے ایمان والے خوشیاں منا رہے تھے، کہیں نہ کہیں پر شیطان رو رہا تھا۔ یہ بات آج اس لیے بولنا پڑ رہی ہے کہ ہم جلوس کے انتظام میں لگے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ یہ ہم سے کام لے رہا تھا، اور یہ 106 سال سے مالیگاؤں میں جلوس عید میلاد النبی نکل رہا ہے، اور اس 106 سالوں میں کئی نسلیں کئی پیڑھیاں آئی گئی آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کے زیر اہتمام جلوس نکالنے میں، اور سال کے دیگر ایام میں آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کے تئیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں میں دین و سنیت کی شمع روشن کرنے کا کام آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کر رہی ہے۔ اس میں بہت سارے گھرانے ہیں، میں ہر ایک کا نام لوں، لیکن سب سے آگے بڑھ کر کے اگر کوئی گھرانہ کوئی خانوادہ اس میں کام کرتا تھا تو وہ حسین جوان خانوادہ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ کئی برسوں سے آج لگ بھگ 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے اس خانوادے کے الحاج یوسف الیاس صاحب بحیثیت آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کے جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے وہ جلوس کے سارے انتظامات سنبھالتے تھے، اور ان 10-12 سالوں میں شاید ہم لوگ بھول بھی گئے تھے کہ کس کو کیا ذمہ داری نبھانا ہے، سارے کام کاج کس کو کیا دینا ہے وہی کیا کرتے تھے۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کا ایک کرتا دھرتا اگر نکل جائے تو اس میں کتنی بدنظمی ہوگی۔ اس جلوس کے کرتا دھرتا کے ساتھ جو حالات گزرے تو بدنظمی یقینی تھی، مگر اللہ کا احسان ہے کہ ایسے وقت میں جب لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، حسین جوان خانوادہ ڈٹ کر کے نبی کی محبت میں گھر کی باتوں کو قربان کیا، اور انہوں نے نبی کی محبت میں ہمارے ساتھ دیا، اور وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ ایسے وقت میں ہم جب جلوس کو شایان شان کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جلوس کو عظمت و شوکت کے ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، ایسے وقت میں کچھ رکاوٹیں بھی پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی۔ میں اس تعلق سے زیادہ بولنا نہیں چاہتا، میں نے 2 بار اس بار میں میرے زبان سے نکلا کہ یہ ان کا کام ہے، وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ تو ان ساری رکاوٹوں کے بعد اللہ نے راہیں ہموار کی، اور کہیں بھی کوئی بھی بہت شبہات تھے کہ کیا ہو جائے گا۔ ایک طرف گنپتی کا تہوار ہے جس کی وجہ سے دوسرے شہروں میں لوگوں نے اپنے جلوس کو ملتوی کیا، 2 دن 3 دن آگے لے گئے، مگر یہاں پر ہم لوگوں نے اسی دن جس دن نبی کی ولادت ہے، تاکہ کوئی ایسی نظیر نہ بن جائے جلوس آگے ہٹائیں گے کل دیگر تہوار کا بھی معاملہ آئے گا، تو ہم لوگوں نے پچھلے سال بھی پورے شہر کے تعاون سے ہم نے انتظامیہ کو مجبور کیا تھا، اور اس مرتبہ تو ایسا تھا کہ انتظامیہ نے خود بڑھ کر کے ہم کو یہ موقع دیا، لیکن کچھ اپنوں کی بھی بے وفائی۔ بہرحال اللہ کا شکر و احسان ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں سرب سجود ہیں کہ مفتی واجد علی یار علوی صاحب جو آج 33 برسوں سے آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کے بحیثیت صدر کے بہت سارے حالات آئے گئے، انہوں نے اپنی مدبرانہ حکمت عملی سے، اپنی بزرگی سے، اپنے علم و فضل سے ہم لوگوں کی رہنمائی کی، اور ان کی رہنمائی میں ہم لوگوں نے کل کا بھی مرحلہ پار کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں شکر و احسان ہم سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، اور عام جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا، تو بندوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ کل ہی ہم لوگ شکر ادا کیے ہوتے، مگر نماز جمعہ کا وقت تھا، میڈیا والوں کو بھی نماز کے لیے جانا تھا، ہم لوگوں کو بھی جمعہ کی نماز کے لیے جانا تھا، تو اس لیے آج ہم نے آپ سب لوگوں کو میڈیا والوں کو بلایا ہے، اور ہم آپ کو بھی میڈیا والوں کا بھی خاص طور سے، اگر میڈیا نے ہمارا ساتھ نہیں دیا ہوتا تو ہماری باتیں لوگوں تک پہنچتی کیسے، اور لوگ کیسے تعاون کرتے، تو میڈیا کا پہلے شکریہ، پھر عوام کا شکریہ کہ انہوں نے جو بھی بزمیں قلبیں ادھارے جس سے جس طرح بن سکا، اس کا اجر تو اللہ ہی دینے والا ہے، کیونکہ آپ نے ہمارے لیے نہیں کیا، آپ نے تو اپنے نبی کی محبت کے لیے کیا ہے، اور اللہ کا فرمان ہے کہ جو میرے نبی سے محبت کرے گا میں اس کا اجر دینے والا ہوں، تو آپ کو تمام لوگوں کو اجر ملے گا۔
ہم ہر ایک کا فردن نام نہیں لے سکتے، پورے شہر کا حصہ ہے، اور جو لوگ ہمارے ساتھ رہے، جو لوگ ساتھ نہیں دے سکے، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ڈپارٹمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، کلبوں بزموں اداروں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی آپ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کے ساتھ، ہماری علماء کی قیادت کے ساتھ آپ کھڑے رہیں گے، تعاون کریں گے۔ اسی امید کے ساتھ ہم لوگ آپ لوگوں سے کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ پریس کانفرنس آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کے ذمہ داران کی طرف سے بلائی گئی ہے۔ اس پریس کانفرنس کا مقصد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ یوم ولادت کے موقع پر عظیم الشان جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جو نکالا گیا، اسی کے ضمن میں یہ پریس کانفرنس بلائی گئی ہے۔ آگے کے جو معاملات ہیں وہ ہمارے ذمہ داران آپ تک بتائیں گے۔ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کے حبیب کا صدقہ ہے کہ ربیع النور کا جلوس مالیگاؤں کی سرزمین پر جو 106 سال سے نکل رہا ہے، آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کے ذریعے تمام بڑی ہی کامیابی کے ساتھ اپنے آخری منزل تک پہنچا، اور امن کے ساتھ میں جمعہ کا دن تھا۔ جلوس میں لوگوں نے اپنے جلوس کو روک کر جمعہ کی نماز ادا کی اور پھر آگے بڑھے، اور راستے میں جتنے لوگوں نے شربت پلایا، پانی پلایا، بسکٹ، جو بھی چیزیں جلوس والوں کی خدمت کی، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بغیر تفریق لوگوں نے خدمت کیا جلوس کا، اور امن و شانتی کو بنائے رکھا، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خصوصاً پولیس ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے تن من دھن سے ہمارے جلوس کا ساتھ دیا، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے ایسے ہی ہمارا تعاون کرتے رہیں گے۔ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہے تہہ دل سے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ نے جلوس کا تعاون کیا، جس میں خصوصی طور سے ہمارے ضلع ایس پی صاحب، ایڈیشنل ایس پی صاحب، ڈپٹی صاحب، اور تمامی شہر کے جتنے پولیس تھانے ہیں ان کے پی آئی صاحب، ایس آئی صاحب، اور انچارج جتنے ہیں چھوٹے بڑے ادھیکاری، سبوں نے ہمارا تعاون کیا جلوس میں رہ کر، اور کسی قسم کے ہمیں شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ہم ان کا دل سے خصوصی طور سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کی طرف سے ان کا بے انتہا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور آئندہ ہم ان سے ملاقات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی تک سبوں نے سنا، سبوں نے کہا، ہمیں ایک واقعہ یاد آیا جو ہم بات کریں۔ دلی کے سرزمین پہ بختیار سکاکی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک الزام آیا، تو آپ کے پیر مرشد خواجہ غریب نواز رضی اللہ نے آپ پر جو آفت آئی تھی دلی پہنچ کر، اور آپ نے معاملے کو حل کیا۔ تو ہم پیری مریدی والے ہیں، جب مرید پر آفت آتی ہے تو پیر ہمیشہ اپنے مرید پر نگاہ خاص فرماتا ہے۔ خانوادے حسین جوان کہ یوسف الیاس صاحب بھی پیری مریدی والے ہیں، ان پر آفت آئی تو ہمیں امید ہے ان کے پیر مرشد دیکھ رہے ہیں کہ آج نہیں تو کل انشاءاللہ ان پر اپنے شفقت کا ہاتھ رکھیں گے، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ دنیا دیکھے گی، شہر بھی دیکھے گا گنہگار کون ہے، بے گناہ کون ہے۔ انشاءاللہ ان قریب وہ دن آنے والا ہے، اپنے کھلے ماتھے کے آنکھ سے ہم سب دیکھ لیں گے۔ ہم تو صوفی مانوس انسان ہیں، ہم پر آفتیں آتی ہے، آفتیں جاتی ہے۔ جیل تو اچھے لوگ کے لیے ہے، برے لوگ کے لیے بھی ہے، مگر ابو حنیفہ رضی اللہ نے بھی جیل کاٹی ہے۔ یہ تو نبی کے عاشق ہیں، ان پر آفتیں آئی تو کون سی بڑی باتیں، آتی ہے جاتی، انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔